بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کیوں نگل لیا؟ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے شہر نینوا کی طرف مبعوث فرمایا تھا جو موجودہ عراق کے علاقے میں واقع تھا۔ نینوا کے لوگ جو ہیں وہ بت پرستی اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ظلم و زیادتی میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں اور انہیں جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے نینوا کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ وہ انہیں بتاتے کہ اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں اور اللہ کی عبادت کی طرف نہ لوٹیں تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا، لیکن نینوا کے لوگ ان کی باتوں کو کان نہ دھرتے تھے۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی نصیحتوں کو نظر انداز کرتے تھے اور اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ ان کی بات نہیں مان رہے تو انہیں بہت مایوسی ہوئی۔ وہ غصے اور بے صبری میں نینوا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر ہی شہر کو چھوڑ دیا، جو کہ ایک نبی کے لیے مناسب عمل نہیں تھا۔ وہ ایک کشتی پر سوار ہو کر دریا کے راستے دور نکل گئے۔ دریا میں ایک بڑا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ کشتی کے مسافر پریشان ہو گئے کیونکہ طوفان اتنا شدید تھا کہ کشتی جو ہے وہ ڈوبنے لگی۔ قدیم روایات کے مطابق جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو مسافر قرعہ ڈالتے ہیں، مطلب کہ ایک قرعہ اندازی انہوں نے کی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کون سا شخص کشتی سے باہر پھینکا جائے تاکہ باقی لوگوں کو جو ہے ان کی جان بچ سکے۔ جب قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ انہوں نے بغیر کسی مزاحمت کے خود کو دریا میں پھینک دیا۔ جیسے ہی وہ پانی میں گرے ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ یہ مچھلی اللہ کے حکم سے وہاں موجود تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور تنگی تھی۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر دعا کی۔ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگی اور انہوں نے اس کے ساتھ ہی دعا کی ہے جو کہ قرآن مجید کی سورۃ الصفات میں ہے، لا الہ الا انت سبحانک ان کنت من الظالمین، اور اس کا ترجمہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کی دعا کو سنا اور ان پر اپنی رحمت نازل کی۔ اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو خشکی پر اگل دیا۔ وہ بیمار اور کمزور تھے لیکن اللہ نے انہیں شفا بخشی اور انہیں دوبارہ طاقت عطا کی۔ اس دوران نینوا کے لوگوں کو احساس ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات سچ تھی۔ انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اللہ کی طرف رجوع کی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے دوبارہ نینوا بھیجا، جہاں انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ ہیں وہ اللہ کی طرف جو ہیں وہ لوٹ آئے ہیں اور ان کی جو زندگیاں ہیں وہ بدل چکی ہیں۔ یوں حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر حال میں موجود ہے اور اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہمیں صبر اور اللہ پر توکل کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ کی رحمت ہر گناہ گار کے لیے موجود ہے بشرط یہ کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے۔ اللہ ہر مشکل سے نجات دینے پر قادر ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جس کا ترجمہ ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔